وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شری رحمان صاحبہ، یہ ایک آرٹیکل ہے بھارت کا اخبار ہے دی ہندو. آئی بی سی بی آئی ٹسل ول ہرٹ اس بیڈلی. اور اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ سی بی آئی اور آئی بی کے درمیان کیا لڑائی چل رہی ہے. اور وہ جو ایک انڈین آفیشل ہے، بعد میں اس نے اپنے بیان کی تردید کر دی، لیکن اس نے کہا کہ ممبئی ٹیکس بھی جو ہے وہ خود انڈیا نے کروائے تھے. تو یہ لڑائی چل رہی ہے دو انٹیلیجنس ایجنسیز کی. تو کیا اس لڑائی سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا پاکستان پہ بار بار جارحیت کر رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک دس وڈ بی اے نیٹ کنسپیرسی تھیوری، تو میں کہوں کہ اچھا یہ ہے تو ہے، لیکن کچھ اور بھی ہو رہا ہے. ایک اور ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 5, 6, 7 سال میں جو یہ کہا جاتا تھا کہ انڈین آرمی کا کوئی سے نہیں ہے، خارجہ پالیسی میں ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے، اب ہے اور واضح طور پہ ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. سیاچن مثلا، سیاچن ہوتا تھا، آپ سر کریک سیاچن بولا، اب وہ سر کریک سیاچن نہیں ہوتا، اب سر کریک ہے. سیاچن بہت اونچا سی بی ایم ہے، آپ اس کو بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انڈین آرمی کا اس پہ ویٹو ہے، سیدھی سی بات. تو ایک یہ دوسرا دوسرا ایل او سی کی بات ہو رہی ہے، جو دھجیاں سیز فائر کی اس سال میں بکھیری گئی ہیں. 190 وائلیشنز. گوسوامی صاحب سنیں نا، فیکٹس ڈونٹ میٹر. کیا ہے کہ ادراک کیا ہے کہ 190 وائلیشنز ان کی اس سال ہوئی ہیں and 58 ریکارڈڈ بائی پاکستان. اس میں آپ بیلنس دیکھیں. میں دیکھیے فین نہیں کر رہی ہوں، آپ جو جنونی بات کر رہے ہیں وہاں بہت جنونی اینکرز ہیں، لیکن آپ کو جنونی اس کا مطلب نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر نے کہا، خدا را آپ نہ کریں. آپ بے شک حکومتوں پر سوال اٹھائیں، بے شک ہم سب پر سوال اٹھائیں. نہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں، دیکھیں وہ کتنا. انڈین میڈیا تو سیدھا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری سے لے کے آتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا نے اینتھنی کا تماشا نہیں بنایا. اینتھنی جو ہے اس نہیں بنایا، وہاں سے آیا دکھا دیا نا کہ 3 دفعہ انہوں نے اپنا بیان بدلا ہے. کیوں بدلا ہے؟ انڈین آرمی کا پریشر، بی جے پی کا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اس وقت انڈیا کی جمہوریت کو پیچھے سے کنٹرول کر رہی ہے. اتنی نہیں، وہ خارجہ پالیسی پہ اور خاص طور سے کشمیر اور ایل او سی پہ they want to have a voice. جی شیری مزاری صاحبہ. نہیں دیکھیے، انڈین اسٹیبلشمنٹ ہیز بیکم اسٹرانگر، یہ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی اور یہ ایک مطلب کوئی سینسیبل بات اس آدمی نے کی نہیں. ہر چیز پاکستان پہ لگا دی، جبکہ اچھا بھلا پتہ ہے کہ کدھر سے وائلیشنز ہو رہی ہیں. اب ہمارے ہائی کمیشن پہ کیا اٹیک ہوا، ہم نے تو نہیں کیا انڈین ہائی کمیشن پہ ادھر اٹیک. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ زیرو سم گیم سے ان کو ہٹنا پڑے گا، پازیٹیو سم گیم پہ جانا پڑے گا. دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں. اور خرم جو کہہ رہا ہے کہ بھڑکوں سے فورن پالیسی نہیں بنتی بھڑکوں سے. ہم بھی نہیں کہہ رہے بھڑکوں سے بنائیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریسیپروسٹی ہوتی ہے. آپ آگے اتنا نہ جائیں جبکہ ریسیپروسٹی کہیں اس سائڈ سے آ نہیں رہی. اور فرینکلی میرا یہ ہمیشہ سے ویو رہا ہے کہ جب اتنا مسٹرسٹ ہے دو ملکوں میں تو بیک ڈور ڈپلومیسی اور زیادہ مسٹرسٹ کریٹ کرتی ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی کے میں سخت مخالفت کرتی ہوں کیونکہ اٹ ہیز نیور ورک پراپرلی. اور جہاں تک پرویز مشرف صاحب نے بہت کی تھی، پاکستان میں نہیں ورک. اٹ کین ناٹ ورک. اور بائی دی وے جو میڈیا کی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا ہے جی پاکستانی قوم کو اس طرح ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے پاکستانی میڈیا کو اس کا ایگزامپل لینا چاہیے. چودھری نثار نے ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب بات کہی ہے کہ دیکھیں امریکہ کا ایگزامپل لیں. 9/11 کے بعد کتنا ٹائم لگا، انہوں نے ہفتے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی بنا دی تھی، ہفتے 10 دن میں. تو مطلب ہے ہمیں کیوں کہتے ہیں اس طرح ہو اس طرح ہو. ہمارا ایک اپنا کیریکٹر ہے، ہم اپنی امپروومنٹ کریں. پرویز مشرف صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے پاکستانی میڈیا کو کہ امریکن میڈیا سے سیکھو، انڈین میڈیا سے سیکھو. انفارچونیٹلی خرم صاحب آپ کی پارٹی آپ سے یہ ایک ضرور اب آپ کی پارٹی بھی ہمیں کہہ رہی ہے وہی پرویز مشرف والی سٹیٹمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے. بجائے جنگ کے ڈرم بجائے بغیر یہ ضرور میری آپ سے گزارش ہوگی، فرض ہے کہ قوم کو یہ ضرور پتہ چلے کہ انڈیا کی طرف سے جو ہمارے اوپر مستقل بہت سالوں سے غلط الزامات لگائے گئے ہیں، یہ جواب انڈین میڈیا کو پاکستان میڈیا کی طرف سے جانا چاہیے کہ آپ نے ہمارے سر پر تھوپنے کی کوشش کی کہ ہمیشہ دیا پاکستان میڈیا نے جواب. سن 2000 میں چٹی سنگھ پورہ میں جو مرڈر ہوئے پریزیڈنٹ کلنٹن کے آنے پہ، اور وہ کہا جی یہ کشمیری. اس وقت میں آپ کو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس کا جواب دیا. ہاں 26/11 کے بعد پاکستانی میڈیا نے جواب دیا. ان کے پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، آج تک پاکستان کا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن
ان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز پر ثابت نہیں کر سکیں. افضل گرو کو جو ان کے سپریم کورٹ نے جو قتل کا اس کے اوپر لگایا الزام اور کہا کہ جی ہمارے اوپر قوم کا پریشر ہے تو لہذا اس کو پھانسی دینی پڑے گی. یہ بات بار بار کھل کر آنی چاہیے. گجرات میں 2002 میں انڈیا میں جو ایک جینوسائیڈ ہوا مسلمانوں کا, وہ بھی بات کھل کر سامنے آنی چاہیے, جو ایک فیکٹ ہے. ہم یہ ڈرام نہیں بجا رہے. سمجھوتا ایکسپریس میں جو انہوں نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اپنے انتہا پسند ہیں جو اس کے شامل ہیں. ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے. پچھلے سال یہ بھی آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ممبئی میں جب پاکستان کا پہلا ٹریڈ ایگزیبیشن ہو رہا تھا تو ہندو انتہا پسندوں نے اس ٹریڈ ایگزیبیشن کا محاصرہ کیا, گھیراؤ کیا اور کہا کہ اس کو بند کریں, ہم کس کو نہیں چلیں. اچھا اب یہ ہمیں یہ فیکٹ ضرور سامنے یہ بتائیے کہ اب جو ستمبر میں نواز شریف اور منموہن سنگھ صاحب کی ملاقات ہوگی, اس میں سے کیا نکلے گا؟ جی اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ منموہن سنگھ جو ہیں وہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کی وجہ سے تقریباً لیم ڈک ہیں. اور جو ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ لیم ڈک کا ذرا اردو ترجمہ کریں. یہ ایک لنگڑی بطخ ہے نا جی, لنگڑی بطخ. ہاں لنگڑی بطخ ہے امریکی. یہ ہے کہ وہ ابھی جہاں جو ایسی گورنمنٹ جس کے بہت جلد الیکشن ہونے والا ہو, وہ پھر کسی قسم کا سٹرونگ سٹیپ نہیں اٹھا سکتے. وہ کوئی اچھا جو ایک ایسا قدم جس کے لیے ہمت جرأت چاہیے وہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ساؤتھ بلاک کس قسم کی ڈائریکشنز انڈین میڈیا کو دے رہا ہے, لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے معاملوں میں شاید میڈیا نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا فورن پالیسی. جس حد تک وہ جا رہے ہیں اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو میڈیا کی طرف سے ایک پش انڈین میڈیا, کیونکہ حکومت کمزور ہے. میں کہا لیم ڈک ہے, میں انڈین میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت جو ان کی لیم ڈک ہے, اس لیم ڈک کو پھر پیچھے سے ان کا میڈیا دھکا دے رہا ہے کہ تم آگے چلو. لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. ہمیں حقائق سامنے رکھنے ہیں, ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, لیکن جنگ کا ڈرم نہیں بجانا. جنگ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ ہندوستان کے. مہربانی کر کے یہ جو بات آپ نے پاکستانی میڈیا کے بارے میں کہی ہے, یہ ذرا قابل احترام چودھری نثار صاحب کو بھی بتا دیجیے گا. اچھا شہری, آپ یہ بتائیے کہ جو نواز شریف اور منموہن سنگھ صاحب کی جو ملاقات ہونے والی ہے, کوئی توقع ہے آپ کو اس سے؟ دیکھیے انہوں نے تو ابھی سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے مذاکرات سسپینڈ کر دیے ہیں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے, سگنل نہیں ہے. آپ پاکستان کو کیا سگنل کر رہے ہیں؟ سارے وقت ہماری بات چیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کرائسس کو ایک طرف رکھیں اور پورے دیکھیے ڈائیلاگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کرائسس کے دوران اسے جاری رکھیں. کیونکہ انڈیا اس وقت جو چوائسز کر رہا ہے, واٹ آر دوز؟ یہ لیم ڈک کی بھی بات نہیں ہے. میرا کنٹینشن ہے کہ وہ اگر 10 مہینے الیکشن آگے ہوتا ہے تب لیم ڈک نہیں ہوتے ہیں. 4 مہینے 2 سال پہلے شرم الشیخ سے بیک ٹریک ہوا ہے. سو اٹس ناٹ اونلی دا الیکشن. میرا یہ کنٹینشن ہے کہ اس وقت سگنل انڈیا جب بھی کوئی کرائسس ہوتی ہے پاکستان کو اسٹریٹیجک سمپتھی دکھانے کے بجائے. تھوڑے دن پہلے انڈیا گئی ہوئی تھی, مجھے بتائیں کہ امن کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ 2 نیوکلیئر آرمی. آر وی گوئنگ ٹو اٹیک ایچ ادر؟ نہیں. سو دین میرا سوال ہمیشہ بھارت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں پھر؟ میرزا, اور یہ میں کہہ دوں کہ جو کمٹمنٹ ان کی طرف سے ہے, ایک بڑی سیٹ فریز استعمال ہو رہی ہے کہ ان انٹرپٹیبل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہ منی شنکر آئر اور ہم پیس نکس کا ورڈ ہے, یہ ان کی مین سٹریم کا نہیں ہے. مجھے آپ ایک چیز سمجھائیے. بٹ وہ تو ڈائیلاگ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائیلاگ پر سے, وہ تو انٹرنیشنل اوپینین کو اپیز کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں. جو موقع ملتا ہے ڈائیلاگ ختم کر دیتے ہیں. ڈائیلاگ کنڈیشنلٹی پر نہیں چلتا. اینڈ دیٹ از واٹ دے وانٹ. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے جی, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ بات کر رہے ہیں. دوبارہ انڈیا چلیں گے اور بات کریں گے شیتل راجپوت, بھارت کی ایک بہت ہی مشہور ٹی وی جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ بات کریں گی. شیتل جی آداب. جی آداب. شیتل جی, ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں کافی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین گورنمنٹ کے ریٹائرڈ آفیشل تھے RVS مانی, ان کا ٹائمز آف انڈیا نے ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چھاپا تھا کہ جو ممبئی اٹیکس تھے اور جو پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے خود ہی کروایا تھا. تو بعد میں اس کی کنٹراڈکشن بھی آ گئی ان صاحب کی, مانی صاحب کی طرف سے. لیکن یہ ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے اور کچھ لوگ دی ہندو میں
اور کچھ اور اخبارات میں جو آرٹیکلز آئے ہیں اسے یہ لگتا ہے کہ یہ سی بی آئی اور آئی بی کی لڑائی ہے آپس میں. آپ کچھ اس کو ایکسپلین کریں گی, کچھ ہمیں سمجھائیں گی کہ یہ کیا چکر ہے؟ جی ایکچولی یہ کسی اور مسئلے میں ان کی بات چیت چل رہی تھی کورٹ میں, اور اس کے دوران ایسا کہا جا رہا ہے, ویب سائٹ نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آر وی ایس منی نے, جو کہ ہوم منسٹری میں ایک فارمر آفیشل تھے, انہوں نے یہ کہا کہ 26/11 کے لیے اور پارلیمنٹ اٹیک کے لیے جو ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے. یہ ان سے کسی ایک آفیشل نے کہا, پوچھ تاچھ کے دوران یہ بات نکل کر آئی. لیکن اس کے ترنت بعد تقریباً 17 جولائی کو ہی ان کا ایک ڈینائل آ گیا تھا تمام اخباروں میں جنہوں نے یہ خبر چھاپی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی, مجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا گیا, اور نہ جانے کیوں 26/11 اور پارلیمنٹ کے اٹیک کا جو ذکر ہے وہ میرے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا, جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. اچھا. اس کے بعد یہ بات ختم سی ہو گئی. منسٹری آف ہوم افیئرس کی طرف سے بھی اس بارے میں کلیریفیکیشن آ گیا کہ آر وی ایس منی جو ہمارے فارمر ایک آفیشل تھے, انہوں نے اس پہ ڈینائل ایشو کیا ہے, اور اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ بھارت کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے. اچھا شیتل جی, پاکستان میں ہمارے بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں جو گیسٹ بیٹھے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, فورن پالیسی ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور پش کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرو. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی میں کم سے کم اس میڈیا کو تعلق نہیں رکھتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ دونوں دیشوں کے بیچ ٹاکس ہونے چاہیے, اور نواز شریف صاحب نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے. میں الیکشنز کے دوران بھی پاکستان میں تھی اور ہم سے ہی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ایک کراس دا ٹیبل سارے مدعے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ آج بھی انڈین فارن منسٹری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب جو اچھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو, اور سواگت کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں دیٹ ہی وانٹس ٹو ہولڈ ٹاکس ود انڈیا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایل او سی پہ تھوڑی سی شانتی بنی رہے, ایل او سی پر جو حال میں ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ نہ ہو. اچھا, یہ جو انڈین میڈیا کی طرف سے کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہ کہا کہ انڈیا نے نواز شریف کی طرف سے بات چیت کی پیشکش کو ریجیکٹ کر دیا, یہ بات صحیح نہیں ہے؟ نہیں, ریجیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. آج جو آفیشیل بریفنگ ہماری فارن منسٹری کی طرف سے ہوئی ہے اس میں ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کو لے کے ٹاکس کو لے کے کیا سچویشن ہے, ایل او سی پہ جو چل رہا ہے, تو اس پر ان کی ریاکشن تھی کہ نواز شریف صاحب کے جو انڈیور ہے, ان کی جو انیشیٹو ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں, وی ویلکم دیٹ, لیکن پرووائڈیڈ ایل او سی پر اور انٹرنیشنل بارڈر پر پیس بنے رہے اور پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے اس طرف کوشش کار رہے کہ ایل او سی پر انٹرنیشنل بارڈر پر شانتی بنی رہے, یہ حرکتیں دوبارہ نہ ہو. بٹ وی ویلکم اینی سارٹ آف پیس پروسیس. ایسا کوئی کھنڈن یا کسی طرح کا ریجیکشن آف پیس آفر نہیں ہے. جی تھینک یو شیتل, بہت بہت شکریہ. یہ ایک انہوں نے نئی بات کہی. حامد کیا مطلب, حرکتیں تو انڈین سائڈ سے ہو رہی ہیں, فائرنگ وہ کریں, اٹیک وہ کریں, اور ہمیں کہیں کہ وی شوڈ بہیو آور سیلفز. مطلب ہے ایک حد ہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں تھوڑا سا ہمیں سٹیپ بیک کرنے میں کوئی حرج نہیں. کیا سٹیپ بیک کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کچھ ذرا آپ اپنی جو اوورچرز ہیں وہ روک لیں تھوڑی دیر, انڈیا کو ذرا ری اسیس کرے کہ کیا کر کیا رہا ہے. بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیں. نہیں, ختم نہیں کریں, آپ پوسٹپون کر دیں نا. یعنی کہ نواز شریف اور ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف اور منموہن سنگھ کی ملاقات کو ملتوی کر کیونکہ ملے گا کچھ نہیں اس میں. جی ایک بات کہوں, دیکھیے ایک تو یہ ہوتی ہے نواز شریف اور منموہن سنگھ. دوسری بات, پہلے تو آپ کرائسس سے نکلیں. نمبر 1, کرائسس سے نکلنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں, یہ ضروری ہے کہ منسٹریز آف ڈیفنس دونوں بات کریں. دس از اے ڈیفنس ایشو, اٹ شوڈ بی اے سویلین لیڈ اینڈ ملٹری, ساتھ میں آپ بات کریں اور پھر آپ شیڈیول بنائیں میٹنگ کے لیے. میٹنگ بے معنی جس میں دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ لگیں, اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے. میٹنگ ضرور ہونی چاہیے, میٹنگ ضرور ہونی چاہیے. ایک بے فائدہ ملاقات کا کیا فائدہ؟ جی ابھی ہمارے پاس 3 ہفتے ہیں. اگر اس میں ہندوستان کی طرف سے جو آج ان کی فارن منسٹری کی طرف سے کچھ مثبت بات, اگر تو اس کے اوپر وہ بلڈ کرتے ہیں اور وار ہسٹیریا کو خود بھی وہ سٹون ڈاؤن کرتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں بھی, اپنی جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہیں وہاں بھی, جو کہ پارلیمنٹ سیشن میں ہے, تو وہاں اگر ان کے وزراء جو ہیں اس معاملے کو سکیل بیک کرتے ہیں پھر تو ضرور بات ہوگی. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر یہی جو ہسٹیریا ہے, وار ہسٹیریا جو ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں, یہ جاری رہتا ہے اگلے 3 ہفتے میں, تو پھر ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, یعنی کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ
वॉर हिस्ट्रिया। मेरी साहब मैं ये तो कहता हूं ना, हमने अमन का ख्वाब देख लिया कि हमने आंखें खुली रख के ये ख्वाब हम देखा। अमन के लिए भी तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं। नहीं, जंग की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं जंग कि के लिए हमें कोई तैयार नहीं है। हमें जो हाँ, है हम तो जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग मुसलत हुई तो हम जंग आप के लिए तैयार हैं। वर्बल जंग के लिए बेशक अगर तैयार जंग हैं। मुसलत की जाती है तो फिर लड़ना है। नहीं, हमें अगर जंग मुसल्लत कर जाती है तो फिर पूरा मुल्क तैयार पूरा होगा। मैं यही कह रहा हूं। ये मुत्तहिद बात होगा। नहीं है। आज आप रेटिंग्स बढ़ा रहे हैं अब नहीं, रेटिंग्स नहीं बढ़ा रहे। माशाअल्लाह आज से पाकिस्तान की रेटिंग्स बढ़ रही पार्लियामान हैं। भी मुत्तहिद है इस रेजोल्यूशन के पीछे कि हम ये सपोर्ट करते हैं इस बात को। लेकिन जो वही बात है कि जहां पाकिस्तान, मैं पढ़ के चाहता हूं कि पाकिस्तान कमिटेड है अमन के लिए, लेकिन हम अपना दिफा करेंगे। हाँ, ये बात सही किया आपने, कोर्स बहुत बहुत करेंगे, शुक्रिया। मिली नगमे चलेंगे और आप दिफा और हम करेंगे, ये बात है नहीं। लेकिन लेट अस स्केल बैक द क्राइसिस। चलें ठीक है। स्केलिंग बैक वो करे ना जिसने क्राइसिस किया दोनों है, करें। हम तो नहीं कर सकते दोनों स्केल करें। बैक। हम तो स्केल बैक वैसे ही हुए हुए हैं। बहुत बहुत हिंदुस्तान को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों दोनों का। करें, और दोनों आखिरी करें। बात जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की अपोजिशन को, मीडिया को सुन लेनी चाहिए कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उन्होंने कहा है कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो दफा करना भी जानते हैं, हम अपना दफा करना भी जानते हैं। इन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में वही बात किया है कि हम अमन के लिए भी तैयार हैं और जंग के लिए भी तैयार हैं। अगर आपने हम पे जंग मुसल्लत की तो पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के तमाम इदारे, फौज, रेंजर्स, पुलिस, सिविल सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियंस, मीडिया, जुडिशरी, सब पाकिस्तान का एक एक शहरी मुत्तहिद होकर आपको जवाब देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।